الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون صدق الله العظيم فويل يومئذ للمكذبين بس ہلاکت اور تباہی ہے اس دن یعنی قیامت کے دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے الذین هم فی خوض یلعبون وہ لوگ جو اپنے بیہودہ لایعنی کھیل کود میں مصروف ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا اس دن ان لوگوں کو دھکے دے دے کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون اور ان سے یوں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے افسحر هذا کیا یہ تمہیں جادو لگتا ہے ام انتم لا تبصرون یا تمہیں نظر نہیں آ رہا تم آنکھیں بند کر رہے یعنی دنیا میں تو تم جھٹلاتے تھے اس کو سحر اور جادو کہتے تھے اب تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو کیا اب بھی تم اس کو جھٹلا سکتے ہو سورہ طور کا آج یہ تیسرا سبق یا درس ہے اس سے قبل 10 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے دنیا میں دین کو اور پیغمبروں کو اللہ اور قرآن کو اور جنت اور جہنم کو اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری کو جو لوگ جھٹلاتے تھے اور پیغمبروں کا مذاق اڑایا انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور نبیوں کو ساحر اور کاہن اور جادوگر کہا ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہونے والے سلوک کا تذکرہ ہے اس سے قبل کی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے قیامت کے قائم ہونے کا مختصر احوال سنایا کہ اس دن اللہ کا عذاب ان نافرمانوں کافروں مشرکوں اور ظالموں پر مسلط ہو کر ہی رہے گا اور اس دن عذاب قائم ہونے کی شکل اور کیفیت ایسی ہوگی کہ زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا سورج اور چاند بے نور ہو کر ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گے ستارے جھڑ جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا زمین ختم ہو جائے گی پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے گالوں اور تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے اور سمندر آگ بن جائیں گے آگ بن کر ابل پڑے تو اس دن کافروں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے وہ ہلاکت کا دن ہے چونکہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو پیغمبروں کے احکام کو اللہ کے پیغام کو کھیل کود اور تماشا بنایا اس کا مذاق اڑایا اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ دن قیامت کا قائم ہو جائے گا تو دنیا میں ان بیہودہ کھیل کود اور لہو و لعب اور تماشوں میں مصروف ہونے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی
اور ان لوگوں کو جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو ان کو دھکے دے دے کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ کفار اور نافرمانوں کے جہنم میں داخل کرنے اور جہنم میں ڈالنے کے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب محشر کا میدان قائم ہوگا، تمام اولین و آخرین اور تمام مخلوقات کو محشر کے میدان میں جمع اور اکٹھا کیا جائے گا، تو پہلا کام یہ ہوگا انسانوں اور مکلف مخلوقات میں نافرمانوں اور فرمانبرداروں کو الگ کیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ کریم کا فرمان سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم الگ ہو جائے، تو بنیادی طور پر ان میں آڑ اور پردہ حائل ہو جائے گا۔ مسلمان اس طرف ہوں گے، کافر اس طرف ہوں گے، اہل ایمان اس طرف ہوں گے، بے ایمان اس طرف ہوں گے، توحید والے ادھر ہوں گے، شرک والے مشرک ادھر ہوں گے، انصاف والے عدل والے اور مظلوم ادھر ہوں گے، ظلم کرنے والے ظالم اور جابر اس طرف ہوں گے۔ یہ حد بندی ہو جائے گی۔ اور پھر یوں بھی فرمایا کہ جہنم سے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ایک گردن نکلے گی اور چن چن کر اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گی، لے کے جائے گی۔ اور یہاں یوں فرمایا کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ ان کو دھکے دے دے کر اور گھسیٹ گھسیٹ کر اور دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یوں بھی فرمایا کہ اوندھے منہ لٹا کر ان کو پاؤں کے بل گھسیٹ کر سر نیچے کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ مختلف اعمال کے حساب سے مختلف کیفیات بھی ہو سکتی ہے، سب کے ساتھ یا مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے سلوک ہو سکتے ہیں۔ جہنم میں ڈالنے کی یہ کیفیت ہے۔ اب چونکہ پیغمبر ان ظالموں، کافروں، فاسقوں، نافرمانوں اور کفار و مشرکین کو دنیا میں اللہ کی تعلیمات سے، حدود اللہ سے، اللہ کے احکام سے آگاہ فرماتے تھے، تو وہ انہیں جھٹلاتے تھے اور بے یقینی کی کیفیت اور حالت میں ان سے کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو، لے آؤ اس کو۔ تو کئی مقامات پر اللہ کریم نے اس بات کو واضح فرمایا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ان ظالموں اور کافروں کو کہو کہ اپنے اوپر عذاب مسلط کرانے کے لیے اتنی جلدی نہ مچائیں، اتنے اپنی جان سے تنگ آ چکے۔ عذاب تو اللہ کی طرف سے جو مقررہ وقت ہے اس وقت پر آ کر ہی رہے گا۔ ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ہر حال میں ان پر مسلط ہو کر رہے گا، اور اس کا وقت، وہ کب عذاب واقع ہوگا اللہ کو پتہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، اور قیامت بھی قائم ہو کر رہے گی، مگر کب قائم ہوگی حتمی علم اور حتمی وقت اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے ان کفار و مشرکین کو، ان ظالموں کو جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ یہ اپنی جان کے اتنے درپے ہیں، اپنی جان کے اتنے دشمن ہیں، عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تمام مسلمانوں کی دنیا آخرت میں اس کی عذاب سے وہ حفاظت فرمائے۔ تو اور یوں ان سے کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اب تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہو، یہ وہ عذاب ہے جسے تم دنیا میں جھٹلا رہے تھے۔ افسحر ھذا، تم نے جو دنیا میں یوں کہا کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر سحر کرنے والے ہیں، جادو کرنے والے ہیں، یہ کہانت ہے اور یہ دیوانہ پن ہے، اب تم دیکھ لو، اب بھی تم پر یہ جادو نظر آ رہا ہے، سامنے جو آگ تمہیں نظر آ رہی ہے، جہنم بھڑکتا ہوا اور دھکتی ہوئی آگ تمہیں نظر آ رہی ہے،
یہ تم پر جادو کیا گیا ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ یہ یوں ان کا مذاق اڑایا جائے گا، انہیں یوں باور کروایا جائے گا۔ اب یہ ہے، دیکھو تمہارے سامنے ہے، تم نے اگر دنیا میں اس کو نہ جھٹلایا ہوتا تو آج اس مصیبت میں، اس مشقت میں گرفتار نہ ہوتے۔ ماننے والوں اہل ایمان کی طرف فرما برداروں کی طرح تم نے بھی مانا ہوتا، فرما برداری کی ہوتی تو آج اس عذاب سے بچتے اور جنت کی بے پایاں اور عظیم نعمتیں تمہارا جو ہے وہ مقدر بن جاتی۔ اب یہ جو تمہیں ملے گا جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا، اور جہنم کی جو آگ ملے گی، یہ اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے یا ہمارے مقرر کردہ فرشتوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ کہ چونکہ ان ظالموں، کافروں اور مشرکوں نے دائمی شرک کیا ہے، شرک میں انہوں نے، کفر میں اور ظلم میں انہوں نے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں لائی، اس میں وہ رکے نہیں ہیں، ہم مسلسل دائمی ظلم کیا ہے، دائمی کفر کیا ہے، دائمی شرک کیا ہے، اس لیے عذاب بھی ان کو مسلسل اور دائمی ملے گا۔ اس عذاب میں نہ وقفہ ہوگا، نہ چھٹی ہوگی، نہ اس عذاب سے وہ بچ سکیں گے۔ اس لیے اب بھی دنیا میں جتنے کافر اور مشرک اور ظالم ہیں، جن تک کی آواز پہنچے، انہیں ہوش میں آنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی سے باز رہیں، کیونکہ اہل ایمان کے لیے اگر دائمی عذاب نہیں ہے تو گناہوں اور جرائم کی وجہ سے جہنم میں جانا کوئی مذاق ہے؟ جہنم کی آگ کا برداشت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو۔ جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، اسے کوئی نہیں سہ سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر حال میں، ہر آن ہر گھڑی اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔